ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آج آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، نعت گو شاعر ہیں اور پچھلے کئی سال سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ، بہت بہت خیر مقدم ہے آپ دونوں حضرات کا۔ اور ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پروگرام کے آغاز میں، پروگرام کے شروع میں آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک پیارا سا، ایک بہترین سا کلام پیش کریں۔ جی ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نعت شریف کے اشعار ہم پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جی ارشاد۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع وخصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ تیرا نام ورد زبان رہے، میری اور کوئی دعا نہیں، مجھے اپنے درد کی بھیک دے، مجھے اپنے درد کی بھیک دے، کہ تیرے خزانے میں کیا نہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع وخصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ وہ گھڑی تیرے در پہ ہو میری حاضری، آمین آمین۔ وہ گھڑی بھی آئے گھڑی کیا شعر ہے، تیرے در پہ ہو میری حاضری، تیرے در سے دور رہوں اگر، تیرے در سے دور رہوں اگر، کوئی زندگی کا مزہ نہیں۔ بہت خوب بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع وخصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ہو کرم نوازی حضور کی، میرے غم کا دے میں بھی آ کبھی، ہو کرم نوازی حضور کی، میرے غم کا دے میں بھی آ کبھی، میرے چارگر اے میرے نبی، میرے چارگر اے میرے نبی، میرا کوئی تیرے سوا نہیں۔ بلغ
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، بہت بہت شکریہ اس پیارے اور خوبصورت کلام کے لیے. اور ہمارے ساتھ مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب بھی جڑ گئے. مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اور سب سے پہلے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ روزے کی فضیلت کیا ہے، وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء جی وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں روزوں کا ذکر فرمایا ہے اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا ہے. جی اور احادیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزے کی فضیلت یہ ہے کہ الصوم جنۃ، کہ روزہ دوزخ کے لیے ڈھال ہے. انسان کو جب روزہ رکھتا ہے تو روزے کی وجہ سے وہ دوزخ سے دور رہتا ہے، اور روزہ روزے دار کے درمیان اور دوزخ کے درمیان ڈھال بن کر روزے دار کو دوزخ سے بچا لیتا ہے. اور روزے کی فضیلت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خالص میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ عطا کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ، آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی، تھوڑا زور سے آپ بات کریں گے. جی اللہ تعالیٰ نیکیوں کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک عطا فرماتا ہے. لیکن روزے کے بارے میں فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ عطا فرماتا ہوں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. کہ روزے کی حالت میں جب ہوتا ہے تو معدہ غذا سے خالی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے منہ سے بو آنے لگتی ہے، اور عید اور اقارب بھی اس کی کراہیت محسوس کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ روزے دار کی اس حالت پر فضل کرتے ہوئے یہ کرم فرماتا ہے کہ اس کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے پاس مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روزے دار جب روزے کی حالت میں سوتا ہے تو اس کی نیند بھی عبادت سے شمار کی جاتی ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب. آئیے ناظرین، تمیدی کلمات کے بعد ہم شامل کرتے ہیں کچھ کالر کو اس پروگرام میں. دیکھتے ہیں کالرز کہاں سے ہیں اور ان کے کیا کیا سوالات ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ مرد سے بول رہا ہوں. جی میں عادل انصاری بول رہا ہوں، اور میرا سوال یہ تھا کہ ایک ساتھ 14 سجدے کر سکتے ہیں تلاوت سجدہ میں قرآن مکمل ہونے کے بعد؟ ایک ساتھ 14 سجدے کر سکتے ہیں. اور میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ تلاوت قرآن کرنے کا بہتر وقت، سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ جی اور ایک نعت کی درخواست ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ افضل انصاری صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت پہ پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم. خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم. اور ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، نعت گو شاعر ہیں. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے. اور طیب پاشا قادری صاحب، جیسا کہ نعت کی فرمائش آئی ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک نعت پیش کریں آپ. جی شاید یہی سرکار سے دوری کی سزا ہے، شاید یہی سرکار سے دوری کی سزا ہے، جینے
میں نہ لذت ہے نہ مرنے میں مزہ ہے، جینے میں نہ لذت ہے نہ مرنے میں مزہ ہے، شاید یہی سرکار سے دوری کی سزا ہے، دنیا سے جدا زندگی شاہ خدا ہے، دنیا سے جدا زندگی شاہ خدا ہے، کونین کا داتا ہے، غریبوں میں پلا ہے، کونین کا داتا ہے، غریبوں میں پلا ہے، آقا کی عنایت سے میں ہر حال میں خوش ہوں، آقا کی عنایت سے میں ہر حال میں خوش ہوں، جو کچھ بھی میرے پاس ہے سب ان کی عطا ہے، جو کچھ بھی میرے پاس ہے سب ان کی عطا ہے، قرآن نے آداب سکھائے ہیں نبی کے، قرآن نے آداب سکھائے ہیں نبی کے، قرآن نے آداب سکھائے ہیں نبی کے، آواز بھی اونچی نہ ہو یہ حکم خدا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوب طیب صاحب، بہت کیا بات، بہت اچھا شعر، یہی سرکار سے دوری کی سزا ہے، اور آخری شعر، جی، اے گنبد خضرا تیری عظمت کے تصدق، اے گنبد خضرا تیری عظمت کے تصدق، جس پر بھی تیرا سایہ پڑا ہے وہ ہرا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، طیب صاحب کیا شعر لکھا ہے آپ نے، کیا بات، کیا پیارا شعر لکھا ہے، پڑا ہے وہ ہرا ہے، اور نعت پاک کا مختہ ہے، جی، دنیا مجھے آقا کا سمجھ لیتی ہے طیب، دنیا مجھے آقا کا سمجھ لیتی ہے طیب، یہ داغ غلامی میری پہچان بنا ہے، یہ داغ غلامی میری پہچان بنا ہے، شاید یہی سرکار سے دوری کی سزا ہے، جینے میں نہ لذت ہے نہ مرنے میں مزہ ہے۔
सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आपने शेर लिखे हैं और क्या शेर पढ़े हैं डॉक्टर तैयब पाशा कादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुफ्ती सैयद मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब, हमारे पास जो सवालात आए थे, अफजल अंसारी साहब ने सवाल किया था। पहला सवाल ये है कि जो लोग तिलावत करते हैं कुरान पाक की और किसी वजह से अगर सजदा नहीं कर पाएँ, सजदे तिलावत नहीं कर पाएँ, तो क्या वो कुरान पाक मुकम्मल होने के बाद 14 सजदे एक साथ कर सकते हैं? जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन व अस्हाबिही अल-अकरमीन अल-अफदलीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बिइहसान अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। जी देखिए, कुरान मजीद में बाज़ मकामात ऐसे हैं कि उन आयात की अगर तिलावत की जाए तो सजदे तिलावत वाजिब हो जाता है। जुमला ये कुरान मजीद में 14 आयतें हैं 30 पारों में। 14 अब जब भी तिलावत की जाएगी किसी भी आयत सजदा की तो सजदा करना वाजिब हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने सजदा नहीं किया है, यहाँ तक कि पूरी कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल हो गई, तो अब भी उन पर लाजिम है कि वो सजदे तिलावत अदा करें जी। अब अगर वो चाहे तो एक साथ 14 सजदे तिलावत मुकम्मल होने के बाद कर ले सकते हैं। जब तक भी अदा नहीं किए उनके जिम्मे लाजिम रहेंगे, अदा करने के बाद ही वो उनके जिम्मे से साकित होंगे। जी मुफ्ती साहब, तिलावत से ही जुड़ा हुआ एक दूसरा सवाल है कि तिलावत का सही और बेहतरीन वक्त क्या है? देखिए, कुरान मजीद की तिलावत के लिए शरीयत मुतहरा में कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है। जिस वक्त में भी तिलावत करना चाहें इस बात की इजाज़त दी गई है। लेकिन सुबह के वक्त अगर तिलावत करते हैं तो ये और ज़्यादा बेहतर बात है, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना कुरान अल फज्र काना मशहूदा। तो यहाँ कुरान अल फज्र से मुराद फज्र की नमाज है। क्यों फज्र की नमाज को कुरान अल फज्र क्यों कहा गया है? इस वजह के फज्र की नमाज में तवील क़िराअत की जाती है और हुक्म भी दिया गया है कि फज्र की नमाज में तिलावत तवील की जाए। तो फज्र की नमाज के बाद सुबह का वक्त होता है, जहन भी बिल्कुल फ्रेश होता है, तबीयत के अंदर भी कोई सुस्ती नहीं रहती, बिल्कुल तबीयत भी चुस्त होती है और बहुत अच्छा मौसम होता है। अगर इस तौर पर फजर के बाद अगर तिलावत करते हैं तो ये तबीयत के लिए बहुत ज्यादा फरहत और इंबिसात की बात होगी। वैसे जिस वक्त में भी तिलावत करना चाहे कर सकते हैं, हर वक्त में तिलावत करना जायज है। उसके आदाब को मलहूज रखते हुए तहारत और पाकीज़गी के साथ जिस मकाम पर भी तिलावत करें उस मकाम पर कोई गंदगी, कोई नामुनासिब चीज नहीं होनी चाहिए। सफाई, तहारत, सुथराई, पाकीज़गी के साथ जिस वक्त में चाहे तिलावत कुरान का एहतमाम किया जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, माज़रत चाहूँगा, आपका सवाल नहीं ले सकता हूँ। आइए नाज़रीन, एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सिकंदराबाद। जी सवाल पूछिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? 5 दिन तक तरावी नमाज पढ़ी है, उसके बाद मेरे को बीपी ज्यादा हो के तरावियाँ बंद कर दी। मेरे रोजे भी नहीं चल रहे, फिर आपसे पढ़ सकते क्या तरावियाँ? तरावी का क्या हुआ? तरावी पढ़ना चाह रही हैं? हाँ, आज से पढ़ना शुरू करूँगी। बीमारी की वजह से तरावी नहीं पढ़ पाई थी आप? हाँ, 3 दिन नहीं पढ़ी मैं, क्यों बोलता हूँ बीपी हाई हो गई थी, मेरे को नहीं हो रहा था मेरे से। जी आज से पढ़ सकते क्या तरावी? ठीक। जी मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? इनका सवाल ये था कि ये तरावी इनकी बीच में छूट गई थी तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो बीपी इनका बढ़ा हुआ था, तो अब ये जो है कंटिन्यू कर सकती हैं। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपके लिए लाजिम है कि आप तरावी को कंटिन्यू करें। बीच में किसी वजह से आप नहीं पढ़ सके तो फिर आगे पढ़ें या न पढ़ें इस बारे में कोई तजब्जुब नहीं होना चाहिए। तरावीह की नमाज ऐसी है कि चांद देख कर शुरू करें और चांद देख कर ख़त्म करें।
تو چاند سے چاند تک، چاند رات سے چاند رات تک نماز تراویح کی ادائیگی مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور بیچ میں جو طبیعت خراب رہنے کی وجہ سے آپ نماز تراویح ادا نہیں کر سکیں، آپ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کریں، اور پھر طبیعت اگر خراب بھی ہو تو پھر آپ کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتی تو بیٹھ کر ہی صحیح، لیکن نماز تراویح کا ضرور اہتمام کیجئے، اور آج سے آپ پوری تراویح کو کنٹینیو کیجئے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی غالباً کال ہو گیا۔ مفتی صاحب اگر جیسے ایک سوال آیا تھا کہ ایک صاحب کی عمر تقریباً 80 سال ہے، وہ ضد کرتے ہیں کہ روزہ رکھیں گے اور وہ سحری بھی کر لیتے ہیں، لیکن عصر کے وقت آتے آتے ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور وہ آگے کنٹینیو کر نہیں پاتے ہیں اور وہ روزہ کھول لیتے ہیں عصر کے ہی دوران، تو ایسی صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کے گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ روزہ تو انہوں نے پورا رکھا نہیں ہے، تو کیا کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے وہ ایسے ہیں کہ ان پر روزے تو فرض ہیں، جی لیکن وہ جستجو بھی کرتے ہیں روزہ رکھنے کی، شروع کرتے ہیں افطار سے پہلے، طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ روزہ پھر توڑ دیتے ہیں، افطار کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو بعد میں اس روزے کی قضا کرنی چاہیے جو بھی ان کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، یعنی بیماری کی وجہ سے یا پھر طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ روزہ توڑ دیے ہیں، افطار کر لیے ہیں، تو ان کو بعد میں اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ ایک روزہ ہے تو ایک روزے کی قضا کریں، یا پھر ایک سے زائد جتنے بھی روزے ایسے ہوئے ہیں وہ ان روزوں کی قضا کر لیں۔ اور اگر ان کی حالت ایسی ہے کہ ان کو درمیان میں کیسا بھی افطار کرنا پڑ رہا ہے، وہ روزہ کنٹینیو نہیں کر پا رہے ہیں، طبیعت ان کی مزید بگڑ رہی ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ روزوں کو ترک کر سکتے ہیں، بعد میں وہ روزوں کی قضا کریں گے جب بھی ان کو صحت مل جائے گی۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں گدوال سے بات کر رہی ہوں، ہینا بیگم ہے میرا نام۔ جی سوال کیجیے۔ ہینا بیگم، میرا سوال یہ ہے کہ میں معاف کرنا۔ جی سوال کیا آپ کا؟ جی میرا سوال ہے کہ اب روز میں ایک خواب دیکھی تھی۔ نہیں خواب سے متعلق کوئی سوال نہ پوچھیں آپ، رمضان سے متعلق کوئی سوال ہے؟ جی وہ رمضان کے مہینے میں تمہیں خواب آیا، جی تو روزہ توڑنے کا خواب آیا، کیا ہوتا ہے ایسا کچھ؟ ٹھیک ہے بتائیے۔ آئیے ناظرین۔ جی جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں رائے پور سے بات کر رہی ہوں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ میرا سوال ہے کہ تراویح کی جو رکعتیں ہیں کیا 4 رکعت کی نیت سے باندھ سکتے ہیں؟ جی اور کوئی سوال آپ کا؟ دوسرا دوسرا سوال یہ ہے کہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن کا ثواب ہے، تو 2 رکعت کی نماز میں 3 بار کل پڑھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور تیسرا سوال میرا بہت ضروری سن لیجیے کہ جیسے بتائے کہ 5 تولہ سونا ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور کسی نے یہ بولا کہ اگر 2 تولہ سونا ہے اور 70,000 روپے ہے تو زکوٰۃ ہے، تو اس کی وضاحت کرا دیجیے۔ آپ لوگ کو بہت بہت مبارک ہوئی یہ رمضان مبارک کا چاند۔ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے جو محترمہ نے سوالات کیے؟ جی فرمائیں۔ جی مفتی صاحب جی پہلا سوال ان کا تھا کہ جو تراویح پڑھتے ہیں، جواب دیتا ہوں۔ جی تراویح کے متعلق سوال تھا کہ 4 رکعت نماز کی نیت باندھے یا 2 کی باندھے؟ اچھا جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن آپ اگر چاہیں تو 2 رکعت کی بھی نیت کر سکتی ہیں، 4 رکعت کی بھی نیت کر سکتی ہیں، یا پھر اگر تسلسل کے ساتھ بغیر کسی وقفے کے 20 رکعت مکمل ادا کر رہی ہیں تو پھر 20 رکعت نماز تراویح کے بھی ایک ساتھ نیت کی جا سکتی ہے۔ جی اور یہ زکوٰۃ کے سلسلے میں سوال کیا تھا کہ ان کے پاس 5 تولہ سونا ہے، تو کسی نے کہا اگر 5 تولہ سونا ہے تو زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگی، اور ایک نے کہا کہ اگر 2 تولہ سونا ہے اور 70,000 روپے تو بھی زکوٰۃ دینا پڑے گی، تو صحیح طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ بتا دیں۔
جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں جو سونے کا نصاب ہے وہ 60 گرام 755 ملی گرام ہے. جی تقریباً آپ 60 گرام 755 ملی گرام یہ سونے کا نصاب ہے. تو اتنی مقدار میں جن کے پاس سونا ہوگا وہ سونے کی زکوٰۃ ادا کریں گے. لیکن سونا تو اتنی مقدار میں نہیں ہے. مثلا 5 تولے کا آپ نے ذکر کیا، 5 تولے سونا ہے لیکن کچھ نقد رقم بھی موجود ہے. اب اس نقد رقم کو ملانے سے سونے کا نصاب پورا ہو جاتا ہے. یعنی جو 60 گرام 755 ملی گرام سونا ہے اس کا نصاب نقد رقم اور موجود سونے کو ملانے سے ہو جاتا ہے. تو پھر ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ رہے گی، زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. سونے کا یا پھر جیسا کہ ذکر کیا گیا، کسی نے کہا کہ 2 تولے سونا ہے، 70,000 روپے رقم ہے، تو کیا اس پر بھی اس پہ کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ تو دیکھیے 2 تولے سونا اور جو بھی رقم ہے 70,000 یا 80,000، ان دونوں کو ملانے سے سونا یا چاندی دونوں میں سے کسی کا بھی نصاب اگر مکمل ہوتا ہے تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ رہے گی. سونے کے نصاب کا تو ابھی ہم نے ذکر کیا. چاندی کا نصاب 425 گرام 285 ملی گرام، تقریباً 42.5 تولے چاندی اگر ہوتی ہے. سونا اور رقم کو ملانے سے اگر اس کے نصاب کے پیسے ہو جاتے ہیں تو پھر زکوٰۃ اس پر ادا کرنی ہوگی. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم اور آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب اور ہم اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے. اور ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب ہمارے پاس جو فرمائش آئی تھی ایک نعت کی، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک نعت اور پیش کریں. جی ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب. ہنسی جو گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، ہنسی جو گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، زمین پہ عرش کا زینہ دکھائی دیتا ہے، زمین پہ عرش کا زینہ دکھائی دیتا ہے، ہنسی جو گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے. وہ ایک خواب ہی سچا دکھائی دیتا ہے، وہ ایک خواب ہی سچا دکھائی دیتا ہے، کہ جس میں آپ کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، کہ جس میں آپ کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، ہنسی جو گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے. یہ میرا فن میری خوشحالی رونق گھر کی، یہ میرا فن میری خوشحالی رونق گھر کی، یہ میرا فن میری خوشحالی رونق گھر کی،
یہ سب حضور کا صدقہ دکھائی دیتا ہے، یہ سب حضور کا صدقہ دکھائی دیتا ہے، زمین پہ عرش کا زینہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ ایک امی لقب تاجدار کے آگے، یہ ایک امی لقب تاجدار کے آگے، زمانہ سارا یہ گونگا دکھائی دیتا ہے، زمانہ سارا یہ گونگا دکھائی دیتا ہے، ہنسی جو گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، کلام پاک کی طیب ہر ایک آیت میں، 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 میرے حضور کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، میرے حضور کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، ہنسی جو گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، زمین پہ عرش کا زینہ دکھائی دیتا ہے۔ بہت خوب، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب اس پیارے اور خوبصورت کلام کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں جموں سے بول رہی ہوں۔ سوال کیجیے اپنا۔ آپ کو مبارک دینے کے لیے میں نے فون کیا اور بہت بہت شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ اس لازمے میں آپ یہ پروگرام چلا رہے ہو، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، آپ جیسے لوگ ہماری زندگی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ثواب عطا فرمائے۔ جی بہت بہت شکریہ، اور آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی اور آپ لوگوں کی ہمت افزائی کی وجہ سے ہی یہ پروگرام جو ہے ہمارے مقبول لیے ہو تو رہا ہے۔ یہ قدرت کا کرشمہ ہے یہ۔ جی اس حالات میں ہماری اتنی حوصلہ افزائی، اتنا ہم کم علم لوگوں کے لیے یہ اتنی رہنمائی ہے، تو آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ پروگرام دیکھتی رہیے، پروگرام سے جڑی رہیے، انشاءاللہ آپ کو بہت معلومات میں اضافہ ہوگا۔ جی 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 بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں بمبئی سے عامر شیخ فرما رہا ہوں۔ جی عامر شیخ صاحب سوال کیجیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ تراویح کی نماز فجر سے پہلے کبھی بھی پڑھنا ہوگا یا پھر فرض نماز کے عشاء کی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھنا ہوگا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ تراویح کی نماز میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانا ہوگا یا صرف تسبیح کہہ کے بھی رکوع میں جاتے ہیں؟ دوسرا سوال کیا ہے، پھر سے کریں گے؟ کہ تراویح کی نماز میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانا ہوگا یا تسبیح بھی پڑھ کے رکوع کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ آپ سوال ریپیٹ کیجئے کیونکہ میرے پاس سوال کی آواز بہت دھیمی آ رہی ہے۔
جی سوال ان کا یہ تھا کہ فجر کی جو نماز ہے، یہ تراویح کی جو نماز ہے وہ فجر سے پہلے ادا کر سکتے ہیں یا پھر عشاء کی فرض کے بعد ہی تراویح پڑھنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ تراویح کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے، یعنی عشاء کا وقت جب مکمل ہوگا تو تراویح کا بھی وقت مکمل ہو جائے گا۔ تو اب یہ اس پورے وقت میں کبھی بھی نماز تراویح ادا کی جا سکتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو جی محترمہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی آپ کی آواز آ رہی، سوال کیجئے۔ ہلو جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ معذرت چاہوں گا آپ کا سوال نہیں لے سکتا ہوں۔ آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں بیٹا آپ؟ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال کیا ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے کہ مجھے جی میں روزے اکثر کیوں کہ نہیں رکھتی، وہ دودھ نہیں مجھے آتا ہے، وہ بھوکی رہتی ہے دن کو۔ ٹھیک 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 بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ سوال آپ نے سنا؟ جی نہیں آواز آئی لیکن بہت دھیمی۔ جی 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 سوال یہ تھا کہ یہ محترمہ نے جو سوال کیا تھا کہ ان کی چھوٹی بچی ہے، ابھی حال ہی میں اس کی پیدائش ہوئی ہے، تو وہ بچی جو ہے اپنی ماں پہ ہی منحصر ہے، ڈیپینڈنٹ ہے، تو ایسی صورت میں یہ کیا روزہ رکھ سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ماں کے روزہ رکھنے کی وجہ سے بچی کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے یا پھر اس کی غذا میں کچھ فرق آنے کا اندیشہ ہے تو پھر ایسی صورت میں ان کے لیے اجازت ہے کہ یہ روزے کو ترک کر سکتی ہیں، بعد میں قضا کریں گی۔ لیکن ماں اگر روزہ رکھتی ہیں تو پھر بچی کو کوئی اس سے نقصان نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ روزے کو رہیں گی۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جناب ہمیں تو سوال ایک کرنا ہے مولوی صاحب سے۔ جی صدقہ جو ہے نا وہ رمضان شروع ہوتی ہم دے سکتے ہیں یا آخر میں دے سکتے ہیں؟ کیا چیز؟ زکوٰۃ؟ ہاں صدقہ 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 فطر۔ ہاں جی اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں بس اتنا ہی۔ ٹھیک جی مفتی صاحب ان کا سوال یہ تھا، بھائی نے کیا تھا، کشمیر سے سوال تھا۔ جی ہاں سنا ہوگا۔ جی کیا جواب دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے صدقہ فطر کا اصل وقت عید کا دن ہے، لیکن اگر پیشگی رمضان کے ابتدائی دنوں میں صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کی اجازت ہے، اور ادا کرنے سے صدقہ فطر ادا بھی ہو جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی غالباً یہ کال ڈراپ ہو گیا۔ جی مفتی صاحب اگر جیسے ایک سوال یہ آیا تھا کہ اگر افطار کا وقت ہو گیا ہے اور اذان کی آواز نہیں سنائی دے رہی ہے تو ایسے میں کیا کریں؟ ہم اذان سننے کا انتظار کریں یا پھر ہم روزہ افطار کر لیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطار کا تعلق اذان سے نہیں ہے بلکہ وقت افطار سے ہے۔ جب یقین ہو جائے کہ سورج مکمل طور پر غروب ہو چکا ہے اور افطار کا وقت ہو چکا ہے تو اب اذان کی آواز سننا ضروری نہیں ہے، اذان کی آواز نہ بھی آئے تو پھر افطار کر سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور ہمارے ساتھ طیب پاشا قادری صاحب بھی موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے طیب صاحب ایک کلام پیش کریں، ایک پیاری سی نعت ہمارے ناظرین کے لیے۔ جی نعت پاک سماعت فرمائیں۔ جی غموں نے جب گھیرا میں نے آقا کو پکارا ہے، غموں نے جب گھیرا میں نے آقا کو پکارا ہے کہ نام مصطفیٰ
لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے کہ نام مصطفیٰ لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے مزاج مصطفی کس قدر خالق کو پیارا ہے مزاج مصطفی کس قدر خالق کو پیارا ہے جو ان کو ناگوارا ہے خدا کو ناگوارا ہے جو ان کو ناگوارا ہے خدا کو ناگوارا ہے کہ نام مصطفیٰ لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے عجب اعجاز کا حامل کلام پاک سارا ہے عجب اعجاز کا حامل کلام پاک سارا ہے کلام اللہ کا ہے اور لبو لہجہ تمہارا ہے کلام اللہ کا ہے اور لبو لہجہ تمہارا ہے کہ نام مصطفیٰ لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے میرے ہاتھوں میں جب سے ہے میرے سرکار کا دامن کیا بات میرے ہاتھوں میں جب سے ہے میرے سرکار کا دامن زمانے بھر کا ہر طوفان میرے حق میں کنارا ہے کہ نام مصطفیٰ لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے خدائی نعمتیں تقسیم ہوتی ہے اسی در سے خدائی نعمتیں تقسیم ہوتی ہے اسی در سے اسی دربار کی خیرات پر سب کا گزارا ہے اسی دربار کی خیرات پر سب کا گزارا ہے الہی نور ہے مقصود طیب ہر زمانے کو الہی نور ہے مقصود طیب ہر زمانے کو خدا نے نور سے جن کے دو عالم کو
کیا بات بہت خوب، بہت پیارا شعر طیب صاحب، کیا شعر، ماشاءاللہ، کیا بات. مصطفیٰ لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، غموں نے جب بھی گھیرا میں نے آقا کو پکارا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت عنایت ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب. آئیے ناظرین، اس خوبصورت کلام کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سر ہم کشمیر سے بات کر رہے ہیں. سوال کیجیے اپنا. سر ہمارا سوال ہے مولوی صاحب سے، کیا صبح جب سحری کی ٹائم آذان ہوتی ہے اس دوران ہم سحری کھا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال نمبر 1. سوال نمبر 2 ہے، ہم روزے کی حالت میں نہا سکتے ہیں؟ جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ الرحیم، دیکھیے اذان کے وقت کیا سحری کر سکتے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں. جی. تو جب اذان ہوتی ہے تو فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد اذان دی جاتی ہے، اور سحر کا وقت ختم ہوتا ہے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے. جی. تو جب وقت ہی نہیں رہا تو پھر سحری بھی نہیں کی جا سکتی ہے. کیلنڈر میں جنتری میں آپ ٹائم کو دیکھ لیں، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے سحر کا وقت مکمل ہو جاتا ہے. اس کو دیکھ کر آپ سحری بھی وقت مکمل ہونے سے پہلے کمپلیٹ کر لیں. جی. اور دوسرا سوال آپ کا تھا کہ کیا روزے کی حالت میں نہا سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں؟ تو روزے کی حالت میں بالکل غسل کیا جا سکتا ہے. ویسے ہی ٹھنڈک کے لیے اگر غسل کرنا چاہیں تو تب بھی کر سکتے ہیں، یا اگر روزے کی حالت میں سو گئے اور غسل فرض ہو گیا تو ایسی صورت میں فرض غسل بھی کیا جا سکتا ہے. جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کلکتہ سے بات کر رہا ہوں. سوال پوچھیے اپنا. جی سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے میں ایک دکان لیا ہوں، جی، لیکن 1 سال ابھی قریب نہیں ہوا ہے، ابھی 3 مہینہ ہوا ہے، کیا اس کا زکوٰۃ نکالنا ہوگا؟ دکان لیے ہوئے آپ کو جو 3 مہینہ ہوا ہے؟ جی 3 مہینہ ہوا ہے، 1 سال کمپلیٹ، کیا اس کا زکوٰۃ خرید لی آپ نے؟ دکان خرید لی ہے؟ جی جی دکان ٹھیک، اور اس پہ زکوٰۃ دینا واجب ہے، یہی پوچھنا چاہ رہا ہے. زکوٰۃ واجب. ٹھیک ہے. تو دکان کی ملکیت کتنی ہے؟ دکان کی ملکیت آپ بتائیں گے؟ کہ 4 لاکھ ہوگا لگ بھگ. جی جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب مختصر جواب چاہوں گا. انہوں نے جو دکان خریدی 4 لاکھ کی ملکیت ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو بھی مال یا پھر چیز تجارت کے لیے خریدی گئی ہو اور پھر وہ نصاب کو پہنچ چکی ہو، اس پر 1 سال مکمل ہو چکا ہو، تو پھر اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے. جیسے کہ سامان تجارت ہے یا تجارت کے لیے کوئی اور چیز خریدی گئی ہے اور وہ نصاب کو پہنچتی ہے، سال اس پر گزر گیا ہے، تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اگر آپ کی دکان تجارت کے لیے آپ نے خریدی ہے، ذاتی ہے لیکن تجارت کی غرض سے آپ نے خریدی ہے، اور پھر وہ نصاب کو پہنچ چکی ہے اور سال بھی گزر گیا ہے، تو پھر زکوٰۃ اس کی ادا کریں گے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے. اور ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آپ نے شرکت کی اور حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کیا. آپ دونوں حضرات کا ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ، بہت بہت عنایت. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.